بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آج ہم جس ڈرگ پکچر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلکیریا کارب۔ ہم کلکیریا کارب کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ کلکیریا کارب کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اس کی جو ظاہری پکچر ہے، تصویر ہے، وہ کیسے دکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ کلکیریا کارب، چونا، جیسے نہیں کہتے وہ فلاں بندہ چونا لگا گیا، تو یہ چونا ہے بیسک کلکیریا کارب۔ اس کی جو پروونگ ہے وہ گریٹ ڈاکٹر ہانیمن نے کی، اور میٹیریا میڈیکا میں ایک بے مثال ریمیڈیز کا اضافہ کیا۔ ان کے باقی جو دوست احباب تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی، کیونکہ بعد میں اس ریمیڈیز نے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پروونگ کے مرحلے سے گزر رہی تھی کلکیریا کارب، تو اس وقت کون کون سی علامات کی تصویر کشی ہوئی۔ سب سے پہلے جو تصویر کشی ہوئی جس چیز کی، وہ ہے دانت نکالنے کے ٹائم کے زمانے کی تصویر کشی۔ جب بچہ دانت نکالتا ہے تو اس کو اس وقت کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پیچس بھی لگتے ہیں، وہ روتا چلاتا بھی ہے کیونکہ اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور بخار ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی تصویر کشی۔ کیلشیم اور وٹامن کی کمی سے ایک بیماری ہوتی ہے ریکٹ کی جو علامات ہیں وہ اس وقت اپیئر ہوئیں، یعنی کہ ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا، ہڈیوں کا کمزور ہونا۔ یہ اس کی دوسری تصویر کشی ہو گئی۔ اور تیسری جو تصویر کشی اس کی ہوئی وہ انتہائی شدید خون کی کمی کی، اور سل و داغ کی علامات۔ اور پانچویں نمبر پہ جو ہے، جو اہم ہے، وہ ہے دماغی نقص، مینٹلی امیچورٹی، یا جسے ہم ناقص العقل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ پروونگ کے دوران اس کی جو تصویر کشی ہوئی وہ ان 5 چیزوں کی ہوئی۔ اب آپ اگر ان 5 چیزوں کو سمجھ جائیں تو آپ کلکیریا کارب کے مریض کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگائیں گے، آپ اس کو جلدی سمجھ جائیں گے کہ کلکیریا کارب کا جو مریض ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کلکیریا کارب بچوں کی طرف۔ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ کلکیریا کارب کا جو بچہ ہے وہ نیند میں خوفناک قسم کے خواب دیکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان خوفناک خوابوں کے لیے کلکیریا کارب نے شاندار ریکارڈ قائم کیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کلکیریا کارب کا جو بچہ ہے وہ پنسل، سلیٹ، گاچنی، چاک، مٹی، کچے ٹماٹر، چاول، اس طرح کی چیزیں وہ کھانا پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ٹپیکل اس کی جو سمٹم ہے وہ یاد رکھیے گا۔ کلکیریا کارب کا جو بچہ ہوگا اس کا جو سر ہے وہ عام معمول سے تھوڑا بڑا ہوگا، اور اس پر اتنا شدید پسینہ آتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ پسینہ صرف گرمیوں میں آئے، وہ سردیوں میں بھی آتا ہے، سرد کمرے میں آتا ہے، اور وہ اس شدت سے آتا ہے کہ جو بچہ ہے یا کلکیریا کارب کا جو مریض ہے اس کا جو تکیہ ہے وہ گلا ہو جاتا ہے، اور بعض کا پورا بستر بھی گلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک ٹپیکل سمٹم ہے، اور یہ اس کو جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے۔ ہر وقت
پسینے میں شرابور رہتا ہے، خواہ گرمی ہو سردی ہو، موٹا موٹا یہ یاد رکھیں، کلکیریا کار جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وہ اس کا جو جسم، ظاہری جسم ہے، وہ اپنے جو ایک ہوتا ہے نا انسان کے قد بد کے لحاظ سے، اگر وہ حد سے بڑا ہوا ہے، موٹا ہے، یعنی کہ وہ ایک درمیانہ سائز کا یا چھوٹے سائز کا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا ہوا ہے، وہ کلکیریا کارب ہے۔ موٹا شخص کلکیریا کارب ہے۔ مطلب شارٹ لفظوں میں میں آپ کو اس کی ڈائریکٹ پکچر یہ دوں کہ میرے پوری جو ولاگ ہے، میری پوری جو ویڈیو ہے، خواہ وہ 10 منٹ کی ہے یا 15 منٹ کی ہے، وہ اس کی ساری گفتگو ایک طرف، اس کی ساری معلومات ایک طرف، لیکن یہ ایک طرف یہ جو لفظ ہے موٹاپا، موٹا بچہ ہے، موٹی عورت ہے یا موٹا مرد ہے، یہ تینوں جو موٹا ہے وہ کلکیریا کارب ہے۔ بس مختصر، آگے اس کی جو سمٹم لینا یا اس کا جو ریمیڈی مزید سلیکٹ کرنا، وہ پھر آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ کو جو اس کی ظاہری تصویر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بندہ کلکیریا کارب موٹا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مسائل بھی اسی طرح کے موٹے موٹے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، موٹا مگر سست، کہل، انتہائی کام کرنے کی رغبت نہیں ہے، کوئی کسی سرگرمی میں ایسا نہیں لیتا، سست کائل رہتا ہے، ہر وقت وہ جی چاہتا ہے کہ بس وہ لیٹا رہے۔ اچھا، اس طرح اس کے کچھ روحانی پہلو بھی ہیں کلکیریا کارب کے۔ کلکیریا کارب کا مریض کبھی بھی آپ کو خوش دلی سے پیسے نہیں دے گا۔ اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب ہوتا ہے، کلکیریا کارب اکثر امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے جیب میں پیسہ پڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو خوش دلی سے پیسہ نہیں دے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس کلکیریا کارب کا مریض آتا ہے، وہ اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ سے کنسیشن کروائے گا، یہ بھی اس کی ایک اہم علامت ہے، یاد رکھنا۔ اچھا، اس کی فطرت میں پیسہ جوڑنا ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں۔ مطلب فرعونیت والی یا قارونیت والی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ بعض لوگ پیسہ جوڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ صدقہ خیرات نہیں دیتا، اور جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے روحانی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی موٹے ہوتے ہیں جتنی اس کی بظاہری جسمانی ساخت ہوتی ہے، اس طرح کے اس کے موٹے موٹے روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں۔ میرے پاس ایک شخص آتا تھا، نام نہیں لوں گا، 2-3 مہینے آیا، میں اس کے ساتھ بڑی اخلاق سے پیش آتا، مطلب کہنے کا یہ کہ اس کو میں نے ایک دوستی کی طرف راغب کیا، تو ہماری کسی حد تک دوستی ہو گئی۔ اب میں یہی باتیں اس کو کہتا کہ یار آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ جب میں یہ بات کرتا کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، تو یکدم اس کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ تبدیل ہو جاتا۔ ایک بار اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھ پر یہ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ دیکھ کے تو دیکھو، اب 3 مہینے سے آپ مجھ سے دوائی لے رہے ہو، اور جتنے پیسے آپ دوائیوں پہ لگاتے ہو، ٹیسٹوں پہ لگاتے ہو، کچھ اللہ کی راہ میں دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ اس کو ذہن میں آیا یا اللہ تعالیٰ کا اس پہ خصوصی فضل ہوا، تو اس نے کچھ دیا۔ اب دوسرے ہفتے جب آیا، شاید میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا، آیا تو اس کے بہت سے مسائل حل ہو چکے تھے اور وہ بندہ خوش تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں، بلکہ کوئی لوگ اتنا دعویٰ نہیں کرتے، میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ جاؤ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، آپ کا یہ موٹاپا جو ہے، یہ بڑا ہوا پیٹ ہے، یہ ہپ پیچھے کو ہے، گردن بڑی بڑی ہے، فربا شخص ہے، آپ بالکل سمارٹ ہو جاؤ گے۔ آپ بلیو کریں
विद इन 6th मंथ वो शख्स बिल्कुल सिंपल एक स्मार्ट किस्म का बंदा बना, और फिर उसके साथ मेरी आज तक दोस्ती भी है। तो कहने का मकसद ये है कि कलकरिया कार का शख्स कभी भी खुले दिल से आपको पैसा नहीं देगा। ये आपका फ़न है कि आप उसको किस हिसाब से डील करते हैं और किस हिसाब से उसके जेब से पैसे निकालते हैं, ये तो फिर आपका फ़न है। मैंने आपको टिप भी दे दी है कि चलें आप ऐसा करके आजमाएं। तो मोटा, पेट बड़ा हुआ, गाल सूजे हुए, हाथ पांव फूले हुए, हिप पीछे को, बेढंगा सा कद, मोटा फरबा, कलकरिया कार। मेरे ख्याल में मैंने जिस हिसाब से आपको इसकी डायरेक्ट पिक्चर बताई है, अगर आप मेरे इन अल्फाज को, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार देखें, तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ ये जो रेमडीज़ है, होम्यो रेमडीज़ कलकरिया कार, ये आपके अंदर रासे हो जाएगी। आपको किसी मटीरिया मडिका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आजमाइशी तौर पर आप ट्रायल करके देखें। मेरा ईमान है कि ये आपके अंदर रासो होगी और आप कलकरिया कार को समझने में आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। इसके बहुत से पहलू हैं, ये नहीं है कि ये 10-12 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी इसकी पिक्चर समा जाए, नहीं, इसके बहुत से रूहानी पहलू और भी हैं, और इस तरह इसकी बहुत सी बीमारियां हैं। गद्दूद सूजे हुए, अब गद्दूद अगर सूजता है तो आप जानते हैं कि कितने कितने मसाइल पैदा होते हैं। ब्लड प्रेशर उसको होता है, गैस्ट्राइटिस उसको होती है, यूरिक एसिड उसका बड़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बड़ा होता है। मैं आपको क्या बताऊं, कलकरिया कार्ब का जो जिस्मानी मसाइल हैं वो कितने हैं, और जो उसके रूहानी मसाइल हैं वो कितने हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, जो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे का साथ थोड़ा ज़रूर से बड़ा हुआ होगा, या मोटा फरबा ताज़ा बच्चा, आप उसको देख लें, वो कभी भी आपको अच्छी सांस नहीं लेने, सुकून की सांस नहीं लेने देगा। वो हर वक्त आपको तंग करता रहता है। तो ये है कलकरिया कार्ब। अगर आप कलकरिया कार्ब हैं तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, और अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो मेरे इन अल्फाज पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। मैं एक फ़कीर इंसान हूँ, मैं यकीन और वसूख से कहता हूँ कि आपका जो मसले, आपका मसला नहीं, आपके जो मसाइल, मैं कभी कभी कलकरिया कार्ब को अपने दोस्तों के साथ जब डिस्कस करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, कलकरिया कार्ब का नाम कलकरिया कार्ब नहीं है, इसका नाम मसाइलिस्तान। मेरे नज़दीक जो कलकरिया कार्ब है वो मसाइलिस्तान है। मतलब मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, जो बंदा अपनी ज़ात में पूरा एक अस्पताल होता है। तो ये कलकरिया कार्ब भी अपनी ज़ात में ये समझें कि पूरे का पूरा एक हॉस्पिटल का दर्जा रखता है, क्योंकि उसके रूहानी मसाइल बेताशा, उसके जिस्मानी मसाइल बेताशा, उसके कारोबारी मसाइल बेताशा, क्योंकि कारोबारी लिहाज से वो सामान तो मंगाता है, वो सामान की खूब ख़रीद फरोख्त तो करता है, लेकिन पैसे नहीं देता। मसला फिर अब बाज़ार में शर्तिया देखें, जो दुकानदार मोटा है, कलकरिया कार्ब है, उसकी दुकान पे रोज़ ना सही तो दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे झगड़ा ज़रूर होता है। वो सेल्समैन बेचारे आते हैं और उसको कहते हैं कि यार वो पेमेंट दे दे, लेकिन वो पेमेंट देता है लेकिन कम देता है। अगर 1 लाख रुपये का माल मंगाएगा तो 10,000 रुपया देगा, 10,000 दूसरी, तो 10 ट्रिप उसके पास जाने पड़ेंगे तब जाके वो रिकवरी देता है। तो ये डायरेक्ट पिक्चर थी आज की कलकरिया कार्ब की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसी के साथ आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सारी खुशियाँ आपकी सेहत से हैं। यार, ये जो मैं स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, गुस्ताखी माफ़, में आपका इतना टाइम भी नहीं लेता। सबसे पहले कायनात में चीज़ है फित, ईमान। और मैं कभी कभी लॉजिकल इसको कहता हूँ कि नहीं, इसको भी सेकंड पे रखो। ईमान भी तब आपका है जब आपकी सेहत आए।
آپ کے گھر میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی صحت نہیں ہے، کس کام کے؟ آپ حج کب کریں گے؟ آپ نماز کب ادا کریں؟ میں تو قائم کرنے کا حکم ہے، آپ کب قائم کریں گے؟ جب آپ کی صحت ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔